بہت شکریہ جی آپ سب کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو آپ خوش ہیں جی؟ اب لیڈر آف دی اپوزیشن آ گیا 6 ماہ کے بعد. ہیں جی بریک تھرو ہے؟ نہیں طلعت صاحب، اس میں خوشی والی تو کوئی بات نہیں. میرا خیال ہے اگر تھوڑا بہت اگر کوئی 2-4% آئین پہ عمل ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے اس پہ خیر حالات تو ایسے ہی ہیں کہ اسی پہ خوش ہونا چاہیے، جو اس حکومت کا، جو اس رجیم کا ٹریک ریکارڈ ہے. لیکن ایک پازیٹیو چیز تو ہے نا، ہم آج پروگرام کی تھوڑے سے نہیں بالکل، میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو بالکل یہ چلیں، دیر آئے درست ہے، بہت دیر سے آئے، چلیں تھوڑا سا درست آئے. لیکن محمود خان اچکزئی کیوں، یہ جانتے ہوئے کہ محمود خان اچکزئی آپ کی پارٹی کو جتنا ووٹ پڑا ہے، جو ڈاکومنٹڈ ووٹ ہے، آپ تو ظاہر اس سے بہت زیادہ کلیم کرتے ہیں، لیکن جو ڈاکومنٹڈ ووٹ ہے اگر اس کو بھی لے لیں، اس کا 1% بھی نہیں ہے ان کے پاس. نہ پنجاب میں ان کی سٹینڈنگ ہے، پشتون ہے، نہ کے پی کے اندر ان کی سٹینڈنگ ہے، اور عمران خان سے ان کے تعلقات ماضی میں کوئی اتنے اچھے بھی نہیں رہے. آپ کے اپنا بندہ کیوں نہیں؟ دیکھیں اس کی بڑا اچھا سوال ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جو محمود خان اچکزئی کا جو ڈیموکریٹک کریڈینشل ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. اس لیے تو ایک تو نمبر 1 یہ چیز ہے. وہ کیا ہے؟ بس وہ ہمیشہ آئین اور پارلیمان کی سربلندی کے لیے کھڑے رہے ہیں. PDM-1 میں بھی وہ ان کے ساتھ تھے. چلے ہمیں تو چھوڑ دیں آپ. اور وہ ان کی ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے، وہ کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. تو نمبر 1 تو یہ ریزن ہے. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے اس موقع پہ جس طرح انہوں نے دبنگ انداز میں جس طرح انہوں نے آئین اور پارلیمان کی سربلندی کا مقدمہ لڑا، تو عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان جیسا مدبر اور سینئر پولیٹیشین آپ کی جماعت میں بھی نہیں ہے اس ٹائم. نہیں اوبویسلی وہ سب سے سینئر. میں تو سمجھتا ہوں آپ نے بہت دبنگ مقدمے لڑے، جینوئنلی میں سمجھتا ہوں. جب آسان لوگوں نے نہیں، طارق صاحب آپ کے ساتھ پروگرامز میں آتے ہیں، یہ بڑی بلند آواز ہے، اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. نہیں دیکھیں، ہم اپنی جماعت میں دیکھیں ہم تو اتنے وہ بات تو ہے کہ چلیں ہم تو ڈفرنٹ لوگوں کو موقع دیتے ہیں. باقی جماعتیں تو خاندان سے باہر موقع کسی کو نہیں دیا انہوں نے 50 سال. اتنا پرے بھی نہیں جانا چاہیے خاندان سے. دیکھیں یہ خاندان کی بات نہیں، یہ ہمارے خیال میں یہ ایک بڑی ان یوزل سرکمسٹانسز ہیں. تو اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز تو ہمارے خیال میں جس طرح کا مقدمہ جمہوریت کا، پارلیمان کا اور پارلیمنٹ کی بالادستی کا خان صاحب کی نظر میں لڑنا چاہیے. اور محمود خان اچکزئی سب سے ایکسپیرینس آدمی اور ہمارے سٹانس کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے سمجھا کہ مناسب ہے. اور وہ اپوزیشن کی بڑی توانا آواز ہے، تو اگر وہ کریں گے تو اس میں ہمیں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کو تو اعتراض ظاہر نہیں ہوگا محمود خان اچکزئی کے اوپر، اگرچہ ان کے بیانات کے اوپر بہت سارے اعتراضات آپ نے اٹھائے بھی ہیں. دیکھیے ہمیں نہ اعتراض ہے اور نہ ہونا چاہیے. یہ بنیادی طور پہ پریروگیٹو ہے اپوزیشن کا اور یہ ان کا فیصلہ ہے. لیکن یہ ان کا ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جسے اپوزیشن خود بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی ہے. جیسے میرے بھائی سے آپ نے پوچھا، اب ان کا ایک بھی دلیل جو ہے وہ معذرت سے ایسی نہیں ہے جو ذہن کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اب ظاہر ہے انہوں نے تو ایک فیصلہ ہے ان کی جماعت کا، اسے ڈیفینڈ کرنا ہے. ان کی دلیل کا قصور ہے، آپ نے ذہن بنایا ہوا کہ میں نے مانی نہیں ان کی. نہیں ہمارے ماننے نہ ماننے کی بات نہیں ہے. میں نے کہا کنونسنگ آرگومنٹ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں یہ کہنا کہ جناب وہ ایک ان کے کریڈینشیل بڑے ڈیموکریٹک ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جن کے ڈیموکریٹک کریڈینشیلز ہیں. میں ایک آرگومنٹ جو انہوں نے نہیں دیا، میں آرگومنٹ دے دوں اور وہ کنونسنگ ہونا چاہیے. ان کو پتا کہ انہوں نے اپنا بندہ لگا. میں ویسے بتا رہا ہوں، میں تجزیہ نگار ہوں، میں تجزیہ نگار ہوں. تجزیاتی طور پر میں آرگومنٹ دے دیتا ہوں آپ کو. مان لیتے ہیں وہ آرگومنٹ یہ مانے نہ مانے، لیکن آپ کنسیڈر کریں اس کو. وہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنا بندہ لگایا تو نظام نے اس کو ٹھوک دینا ہے. وہ آپ ان کا بندہ قبول نہیں کریں. نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی نا کہ جناب انہوں نے کہا جی، آپ نے کہا کہ اپنی پارٹی سے، انہوں نے کہا جی اپنے خاندان سے باہر نہیں جاتے. بات خاندان کی یا پارٹی کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک اونرشپ ہوتی ہے. آپ کے پاس بڑے انتہائی سینئر لوگ ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، بیرسٹر گور ہیں، اور کئی سینئر لوگ ہیں، بڑے مدبر لوگ ہیں. اب ایسا نہیں ہے میں ان کے کسی کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا کہ محمود خان اچکزئی یا وہ، لیکن اصل بات لگایا کیوں ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو موسٹ کنونسنگ ہے، آپ کے آرگومنٹ سے زیادہ کنونسنگ ہے، وہ یہ ہے. ابھی میں ایک پروگرام میں تھا طلعت صاحب، اور وہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ کے پی نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کی، پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے اگر کوئی انوالومنٹ ہے اس کا ثبوت چاہیے. جتنی وہاں پہ لاشیں گر رہی ہیں، جتنے وہاں پہ افسران جوان شہید ہو رہے ہیں افواج کے، سارے وہ انہیں ثبوت نظر نہیں آتا. جو وہاں دوحہ میں اور قطر میں بیٹھ کے خود افغان طالبان رجیم کہہ رہی ہے کہ در اندازی ہو رہی ہے پر ہم اسے روک نہیں سکتے، وہ انہیں ثبوت نظر نہیں آتا. عالمی برادری کہہ رہی ہے انہیں ثبوت نظر نہیں آتا. یہ سوال مجھ سے کیا گیا، لیکن میں نے جو بات کی وہ یہ کی کہ سہیل آفریدی سے گلہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے جواب میں آپ کے سوال کا جواب ہے، اس لیے میں وہ ریفرنس دے رہا ہوں. اس لیے کہ انہیں لگانے کا مقصد نہ دہشت گردی روکنا ہے کے پی میں، نہ کے پی کی عوام کی بھلائی ہے. انہیں صرف ایک مقصد کے لیے عمران خان نے لگایا ہے کہ میں احتجاجی سیاست کا میں بہت بڑا چیمپئن ہوں. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں احتجاجی سیاست بڑا چیمپئن ہوں، اور اس کے نتیجے میں عمران خان کا خیال ہے کہ میں باہر آ جاؤں گا.
محمود خان اچکزئی کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں جو گفتگو ان کی ہے، ریاست مخالف بیانیہ ہے، شاید وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلتے ہیں، ایک مارجن پہ یہ چل رہے ہیں. میں تو اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، مطلب انفارمل اپنی گیدرنگز میں بھی اسمبلی میں بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ظاہر ہے ہماری سیاسی نظریات ان سے مختلف ہے نا، کوئی ہماری آپس میں کوئی دشمنی تو نہیں ہے، تو میں نے کہتا ہوں بھائی ایک دفعہ اعلان کر دو کہ جی ہم ریاست کے خلاف ووٹ کھڑے ہو. باقی یہ ہے کہ کچھ جو چل سکیں گے تمہارے ساتھ چلیں گے، جو نہیں چلیں گے نہ چلیں گے، ادھا تتر ادھا بٹیر. یہ ریزن ہے محمود خان کو لگانے کی. یہ سمجھتے ہیں جناب کہ وہ عمران خان کا وہ ٹویٹس کہ جنہیں ان کے اپنے لوگ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے محمود خان کریں گے. اب آپ نے ان کو مشورہ دیا، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ان کے مشاورتی گروپ میں ہیں، لیکن آپ نے مشورہ ان کو دے دیا، جس طرح آپ نے مجھے کہا نا کہ آپ اینکر ہیں ان کا مشورہ. تو ان کا تجزیہ لے کے آپ کو بس واپس بتائیے. طلعت صاحب، آپ نے جو دلیل پیش کی تھی اچکزئی صاحب کو لگانے کی، ڈاکٹر صاحب بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں اسی دلیل کو ہی حمایت کر زاویہ اور لیے، لیکن اس کی ایک اور ریزن ہے. ہماری پچھلے ہفتے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات ہوئی اور ہمارے بھی اسی قسم کے سوالات تھے کہ بھائی کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی 25 سے 30 پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی جو ہے وہ میرے پاس آ چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پارٹی سے نہیں ہے، آپ ان کو کیوں لگانا چاہ رہے ہیں، کوئی اور بندہ بدلیں. لیکن بات یہی ہے کہ ان کے پاس اتنا وزن برداشت کرنے والا، اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھانے والا بندہ پی ٹی آئی میں کوئی نہیں ہے. بات تو کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کرنے کا جو جواب آتا ہے، کا حصہ بنے گی، جو وزن آتا ہے وہ برداشت نہیں ہو پاتا ان سے. تو اس لیے ظاہر ہے کیا بات ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ کے نمائندے نے بات کی ہے کہ 30 لوگوں نے. پہلی بات تو میں یہ چاہوں گا کہ اسپیکر صاحب ذرا بتائیں. دیکھیں، ایک تو میرے خیال میں یہ بات قطعاً غلط ہے. سب کے سب لوگوں نے سائن کر کے محمود خان اچکزئی کے نام کے اوپر سب نے دیے ہیں. اگر وہ اتنا ہوتا تو وہ کہہ دیتے ہیں. مجھے آج تک کبھی کسی نے پرائیویٹلی بھی نہیں کہا. تھوڑی بہت ایک آدھ بندہ بات کرتا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آؤٹ رائٹ یہ کہنا کہ 30 بندوں نے ان کو جا کے کہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بات چیمبر میں آپ جا کے پوچھ لیجیے گا. میں کیوں پوچھوں، اسپیکر صاحب آگے یا تو وہ اون کریں نا، ایسے پرائیویٹلی جو مرضی کہتے ہیں، یا تو وہ اون کریں سامنے آ کے کہیں گے جی مجھے اسپیکر فلور آف دا ہاؤس پہ کہیں گے 30 لوگوں نے کہا ہے جی کہ ہم تو پوچھ لیجیے گا. میں تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو دے دیا، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی طارق فضل صاحب ایک بات کہہ رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی فلانی بات کہہ دے فلانی بات. دیکھیں، ہم جو بات کہتے ہیں وہ ہم اپنے انداز سے اپنے طریقے سے ہم کہتے ہیں. نواز شریف کی جو اسپیچز ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں. یہ آج ہمیں ریاست سے اور ملک سے محبت کا جو درس ہمیں دے رہے ہیں، یہ خدا رہا یہ ہمیں یہ درس کم از کم ہمیں نہ دیں. یہ درس ہم نہ ان کی ابل بتی کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے. میں لیکن آج ان کو یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ 98 کے اندر بے نظیر ان کی اسی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ایگزائل میں چلی گئی تھیں، اور اس کے 1 سال بعد نواز شریف صاحب بھی ایگزائل میں واپس چلے گئے تھے. اگر آپ اپوزیشن کو اتنا نکرے لگانے کی کوشش کریں گے اور آپ چاہیں گے کہ ہم 1 پارٹی رول کریں گے، ان کا تو بس ہی نہیں چل رہا. پچھلے 2 سال سے یہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے بین کر دیں تاکہ یہ اکیلے ریس میں دوڑیں. اس میں بھی خیر سیکنڈ ہی آئیں گے جو حالات ہیں ان کے. تو یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ کیا اسٹیٹمنٹ. محمود خان اچکزئی کی مجھے بتائیں پچھلے 2 سال میں کون سی ایسی اسپیچ ہے. میں نے 2 باتیں کی. میں نے کہا ایک تو فلور آف دا ہاؤس پہ جو بات کریں، ٹھیک ہے، پہلے وہ بتائیں. نہیں ایک سے میں اس کی طرف آتا ہوں. دیکھیں اس اسٹیٹمنٹ کو تو وہ خود اس کی انٹرپریٹیشن وہ خود کریں گے. اب آپ کی اپوزیشن لیڈر ہے وہ جو بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں کس کانٹیکسٹ میں بات کی، یا انہیں اون کریں یا نہ کریں. نہیں میں کروں کس کانٹیکسٹ میں بات کی. دیکھیں پاکستان کے اندر لوگ ایک چیز کا بارہا اظہار کر رہے ہیں. آپ جیسے لوگ بھی کرتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً، کبھی کم انٹینسٹی سے کبھی زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ کہ اس کو انٹینسٹی آپ مجھے بتائے گا اس کے مطابق کر دیں گے. میں نے یہ تو نہیں کہا کس ٹائم آپ نے زیادہ کی کس ٹائم کم کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی انٹینسٹی سیم ہو بھی نہیں سکتی. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں نے آپ کی بات میں نے تو کہا میں نے کہا نہیں میں اور بات کروں. میں کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئین پر اور قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. وہ آئین ساز اسمبلی کی بات لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس پہ اپنی اپریہنشن میں تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک آدھ اسٹیٹمنٹ کو لیکن محمود خان اچکزئی کی، یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ دیں کہ محمود خان اچکزئی کو میں ایک ان کی دوستی ہے میاں نواز شریف صاحب. یہ سارے لوگ دیکھیں آپ نے خود ہی کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی مخالفت بھی رہی ہے، لیکن ایک چیز پہ آپ یہ نہ کریں کہ محمود خان اچکزئی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں، میں تو طارق فضل صاحب سے پوچھوں گا کہ اگر ان کا خیال ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں پاکستان کھڑے ہیں تو پھر یہ اپنے معذرت کریں کہ ان کے ساتھ ماضی میں کیوں چلتے رہے. اچھا یہ بتائیے کہ ریاست مخالف بیانیہ آپ کا کیا خیال ہے بیسڈ آن سم آف ہز اسٹیٹمنٹس کیا ہو سکتا ہے، نیریٹو کیا آ سکتا ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی توقع ہے ان سے. ٹھیک، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اس ٹریک پہ چلانے کی کوشش کریں گے، وہ چلیں گے نہیں. وہ ایک انتہائی زیرک سیاستدان ہے، اور یہ جو آپ نے کہا پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. ظاہر ہے پاکستان میں ان کی سیاست رہی ہے، ہمارے ساتھ وہ
PDM میں رہے ہیں, اس سے پہلے بھی جو آپ یہ کہیں کہ ماشاء اللہ گورنر تھے نا وہاں پہ, ان کے بھائی گورنر تھے, بہت سے رشتہ دار اسمبلی میں بھی تھے, نظام کا حصہ رہے, ساتھ وہ رہے ہیں, ہم ان کے مخالف نہیں ہیں. میں نے صرف آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی توقعات بتائی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ اصل میں ہوگا بھی, جو جتنا زیادہ, جو میں نے سہیل افریدی کا لنک اس لیے کر کے دیا تھا کہ اس سے بھی ان کی توقعات یہی ہیں کہ جناب جو جتنا زیادہ انتشاری ہوگا, جو جتنا زیادہ فتنہ فساد پھیلائے گا, اس سے زیادہ پروموٹ ہوگا. عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہے اور یہ مجھے رہا رہے گا. یہ نہیں کہا کہ یہ صوبے کی خدمت کرے لیکن گا, اب احتجاجی یہ نہیں کہا کہ یہ دہشت گردی کا احتجاجی اور فسادی کو ملا کیوں رہے ہیں؟ احتجاجی اور فسادی تو مختلف ہوتے ہیں, احتجاجی بھی ہوتے ہیں, فسادی تو وہ ہے کہ وہ جمہوریت کا حسن احتجاج. دیکھیں ابھی 8 فروری کی بات ہو رہی ہے نا, احتجاج کی بات کر رہے ہیں, تو ہم نے کہا آپ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمیشہ ہی کہتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ ڈنڈا بھی جلاتے ہیں. یار طلعت صاحب, میں اور آپ اسلام آباد رہتے ہیں نا, جتنے حملے اسلام آباد پہ ہوئے ہیں مزید آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ میں تو نہیں, ایز اے ٹیکس پیئر میں نہیں. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ نہ ہو, انتشار نہ ہو, پرتشدد مظاہرے نہ ہوں, اسلام آباد میں یلغار نہ ہو, باقی آپ کا رائٹ ہے, آپ پرامن مظاہرے کرتے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہوں گا, جلسہ تو پاکستان میں چلے, احتجاج کو میں ان کی بات کو خیر وہ اس میں ڈیبیٹ ابھی نہیں کرتا, احتجاج تو جمہوریت میں ہر جگہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم بارہا پرمیشن ان سے آپ لینے کی کوشش کر چکے ہیں جلسے کی. اب بتائیں کہ اگر ہم نے جلسے سے نیچے کیا چیز ہے جمہوریت کے اندر جس میں اپوزیشن یا جو لوگ حکومت کا حصہ نہیں ہے جو اپنا اظہار کر سکیں کہ وہ حکومتی پالیسی سے جس طرح ملک چلایا جا رہا ہے سے وہ خوش نہیں ہے. مجھے وہ بتا دیں کیا ہمیں ان سے کوئی NOC لینا پڑے گا, ان سے کوئی طریقہ کار, یہ ہمیں بتائیں گے کہ اس طرح کی چیز ہوگی, یہ ڈائریکٹ کریں گے, پھر ہم اس طرح کے احتجاج کر لیں گے. کیا کس طرح کا ہوگا؟ انتظامیہ جو ہے انتظامیہ سر کسی قسم کی اجازت نہیں دیتی. میں آپ کو طلعت صاحب بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, نہیں کسی بھی قسم کے احتجاج کی, کسی قسم کے جلوس کی, کسی قسم کے جلسے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اسلام آباد کا کون سا حصہ ہے جہاں پہ احتجاج ہے کہ ایک جلسے میں چند ہزار لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 4-5 تقریریں ہوتی ہیں, ہر روز کم از کم 50-60 ٹاک شوز ہوتے ہیں, مین ہوتے تو 100 سے زیادہ ہیں, اور ان میں 50-60 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے بیٹھ کے اسی آزادی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسا میرا بھائی آپ کے پروگرام میں کر رہا ہے. تو اور حکومت پہ احتجاج کرنے کا, اور احتجاج کرنے کا مطلب ہے کہ حکومتی پالیسیوں پہ تنقید کرنے کا, اور ہمارے اوپر جو ہے وہ تنقید کرنے کا اور سے زیادہ سنہری موقع کیا ہے کہ آپ کے 50-60 لوگ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ہر طرح کے گفتگو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں آزادی نہیں ہے, آپ بول نہیں سکتے, اور کیا بول رہے ہیں کہ آپ کو آزادی ہے؟ اگر آپ ٹاک شو میں بیٹھ کے بات کر لیں, جلسہ جلوس ختم کریں. میں تو ان کی بات یہی سمجھ گیا, آپ نے کہا ہماری آواز بند ہے, لوگوں کو ایڈریس مجھے ذرا عثمان کو بھی کھلا. پنجاب میں اگر احتجاج کی بات ہو یا اسلام آباد میں ہو تو سمجھ آتی ہے, لیکن جہاں پہ گلے میں اجرک ڈالی جائے, جہاں پہ سر پہ ٹوپی پہنائی جائے, اتنی رسپیکٹ دی جائے, اس کا مقصد کیا تھا؟ پیچھے مسلم لیگ نون کو نیچا دکھانا تھا, پیپلز پارٹی بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی تھی, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہی الزام تراشی. نہیں ویسے عثمان آپ اس کے بعد آپ دیکھیں نا, آپ کی توقع کیا تھی کہ اگر وہ اجرک انہوں نے پہن لیا تو وہ پھر اپنا نیریٹو نہیں دیں گے؟ اپنا نیریٹو دیں گے بھی, اجرک پہنانا اور بات ہے, نیریٹو دیں, لیکن انسلٹنگ بیہیویئر تھا میرا خیال ہے, اتنی عزت کی اعتراض بہت زیادہ. ایک اور سوال پوچھ لوں, وہ سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ابھی یہ 2 پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک تو یہ کہ اچک زئی صاحب کا وزن ہے, وہ توانا آواز ہے, جمہوریت کے ساتھ ہے, نواز شریف کے ساتھ بھی کھڑتے ہیں. 2014 کے جلسے میں بائی دا وے وہ عمران خان کو کہا کرتے تھے کہ یہ جلسے جلوس چھوڑو اور KP کی گورننس کے اوپر فوکس کرو, اور ظاہر عمران خان نے کوئی خاص انداز سے ان پر تنقید بھی کی, وہ میں نہیں دہرانا چاہتا, لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ان سے توقع کریں گے کہ وہ ایک بہت ہی ریاست مخالف بیانیاں دیں. آپ پارلیمنٹ کور کرتے ہیں اور آپ ان کی سٹیٹمنٹس بھی دیکھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ ان کے بیان کے مطابق ہوگا, ان کے بیان کے مطابق ہوگا؟ کہاں پہ کھڑے ہیں اچک زئی صاحب؟ دیکھیں صاحب, ایک تو بڑی ہوشیاری دکھائی حکومت نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ بانی چیئرمین کی جو خواہش تھی اس کو پورا کیا اچک زئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنا کے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے تھوڑی بنایا تو رستہ کھولا, بنایا تو انہوں نے, مطلب دیکھیں نا خواہش پوری کی. بزید تھے اپوزیشن کے جتنے ارکان, ان کی لیڈرشپ جاتی رہی ہے اسپیکر کے پاس, وہ اسے ٹس سے مس نہیں ہوئے. انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ نام چینج کر لیں, کو اور لے آئیں, یہ وہ نئی بات مانی گئی. ٹھیک ہے. جو نام پہلے دن دیا تھا وہ انہوں نے اپنا ٹارگیٹ اپوزیشن نے اچیو کیا, PTI اور انہوں نے ٹارگیٹ اچیو کرنے میں مدد دی. اس میں ان کی سمارٹنس کیا ہے بھائی؟ ان کی سمارٹنس سر یہ دیکھیں نا, وہ PTI کے نہیں ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نمائندے ہیں محمود خان اچک زئی صاحب, وہ اپوزیشن لیڈر PTI کے نہیں ہوں گے. وہ جو اس وقت الائنس ایک بنا ہوا ہے وہ اس کی نمائندگی کریں گے, اور کہیں نہ کہیں آپ کو پہلی تقریر جمعے کو اگر ہو جاتے ہیں وہ جمعرات تک, کل پرسوں تک,
تو جمعے کو تو وہ روایتی تقریر کریں گے جو ان کا سٹائل ہے, کھڑکا کے رکھنا سرکار کو اور جو بھی ان کا. لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ سمجھدار آدمی ہیں, خواہش پی ٹی آئی کی وہ پوری نہیں کرنے دیں گے اس طرح. آپ کے توقعات کیا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن سے بطور ممبر آف دا پارلیمنٹ, اور اب جماعت کی آپ کے ووٹوں سے بھی اوپر ہے, تو آپ کی خواہش کیا, ذرا اس کے اوپر بات ہو جائے نا. دیکھیں ہماری خواہش سمپل ہے, دیکھیں ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس حکومت کی ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے کہ دیکھیں آپ نے اس ملک کی جو معیشت کا جو حشر کر دیا ہے, خدا را اس ملک پہ رحم کریں. آپ نے 4 سال, ان کو 4 سال ہو گئے ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین 4 سال ہیں. اس سے برا پاکستان کے اندر 4 سال کبھی نہیں آئے. اب یہ ہاؤس ہولڈ جو سروے ہے اس کی آپ رپورٹ دیکھ لیں کہ 2/3 لوگوں کی جو انکم ہے وہ صرف رینٹ اور بجلی کے یوٹیلیٹی بل میں چلی جاتی ہے. لوگوں کے اندر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر یہ پہلے 6 ماہ جو ابھی یہ گزرے ہیں, آپ کی ایکسپورٹ تقریباً $1.5 بلین گر چکی ہیں. $1.5 بلین گرنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک سال کے اینڈ میں $3 بلین ایکسپورٹ کم کریں. میں آج رپورٹ پڑھا تھا کہ پرائم منسٹر نے کہا جی ہم نے اپنی ایکسپورٹ اگلے 4 سال میں $60 بلین کم کریں. خدا کے واسطے اگر آپ ایکسپورٹ کو جہاں پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, اگر آپ وہیں پہ آپ 4 سال کے اندر 4 سال بعد آپ اس سے بھی نہیں چلے گئے صاحب یہ باتیں کریں گے, نہیں یہ تو آپ کی تقریر ہوگی. میں بتاتا ہوں نا سر, ہم نے کیا توقعات ہیں کہ حکومت کی کارکردگی آپ چاہیں گے کہ کریں گے حکومت کی, کہ حکومت نے 4 سال پہ. دوسرا کہ جو ملک میں دیکھیں عمران خان کے اوپر 300 مقدمات ہیں, آپ ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیتے, آپ چیزوں کو نارملائز. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت, اگر آپ کی, میں نے جیسے پہلے مثال دیا کہ 98 کے اندر بھی ان کی ایسی خواہش تھی کہ یہ صرف گلیاں ہوں جن سنیاں تے مرچ مرزا یار پھرے, تو ہوا یہ تھا کہ 1 سال بعد, اور بے نظیر کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر مجھے مشرف میں سے اور نواز شریف لیکن آپ کرنا پڑے تو میں صاحب سے چاہیں گے کہ عمران خان کو ریلیز کروائے. نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں اب سب کو پتہ ہے. دیکھیں اگر ہم جو پوزیشن ہے اگر ہم اگنور کر دیں گے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ خدا را جو کیسز ہیں, عمران خان کا جو پہلا توشہ خانہ 1 کیس تھا اس کی تقریباً آج 11 ماہ ہو گئے. اگر آپ 1 سال ہو گیا پہ فوکس کریں لگی تو آپ کیا چاہیں گے کہ وہ اس نظام کو بھی پلٹائیں, کیونکہ آپ تو اس نظام کو مانتے نہیں ہیں نا, لیکن اب اسی نظام کے اندر ان کے سب سے بڑے کرٹک جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بھی بن گئے, تو نظام کو تو پھر انڈورس کر دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے اس میں وکٹری بھی ہے نہیں کہ آپ نے انڈورس کروا لیا ان سے نظام. دیکھیے جی, چونکہ یہ اس بات کے اوپر بضد تھے کہ ہماری جماعت میں تو کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ جو لیڈر آف اپوزیشن. نہیں کہا ویسے, لیکن کہا تو نہیں ہے. دیکھیں ایسے جماعت ہی ہمارا نہیں کہا, زبان سے نہیں کہا, یہی کہا اگر 2 بندے, یہ ان کا رائٹ تھا کہ ان کا لیڈر آف وزیر داخلہ. سر ایک سیکنڈ طارق بھائی, سر ایک سیکنڈ آپ کریں. وزیر داخلہ ان کی جماعت کے نہیں ہے. دیکھیں آپ کس منہ سے یہ باتیں کریں. ایک سیکنڈ, سر سن تو لیں, سر ایک سیکنڈ سن لیں, ہمارے ٹکٹ پہ ہے وہ. سر جی بات تو سننے, تانے نہ دیں, حقائق میں بات سنیں. سر پروگرام ہے تانا دینے کا طارق نہیں, کوئی تانا نہیں, میں سر حقائق ہے, آپ کو حقائق تانے لگیں گے. میں کہوں گا کیا حقائق ہے, اچھا وہ کس بات سے ہیں آپ سن تو لیں. نہیں سن رہا ہوں, بتائیں. میں تو اس سے بات کریں کس جماعت سے, ہماری جماعت کا سینیٹر ہے وہ. اچھا مجھے بات بتائیں, انہوں نے آپ کی جماعت کا جو فارم ہے جوائن کرنے, وہ کب آپ کی جماعت سینیٹر بننے سے پہلے کس دن دن کیا مطلب ہے جب سینٹ کے اچھا وہ اس ٹائم بیسیکلی میں آپ کو چھوڑتا ہوں, آپ مجھے پوچھیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے ایک کارکن ہے مسلم لیگ نون کے, لیکن فیصل واڈا کون سی جماعت سے ہے؟ ہماری جماعت سے نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں, میرا ماننا یہ ہے کہ دونوں ہاؤسز میں, سر لیٹ می کمپلیٹ, میرے بھائی بہت دوسری طرف چلے گئے ہیں اور نہ اس بات کا کوئی دلیل ہے نہ منطق ہے. جن ہمارے سینیٹرز نے ہماری جماعت کا فارم فل کر کے سینٹ میں گئے ہیں وہ ہمارے وزیر ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ تانے دیں. ویسے بھی جو کولیشن حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کا, ہماری کولیشن قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں یہ نام دینے اچکزئی صاحب کا اور ناصر عباس صاحب کا یہ اعتراف ہے کہ ہماری جماعت میں دونوں ہاؤسز میں کوئی بھی تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا سینیٹر MNA اہلیت نہیں رکھتا کہ لیڈر آف اپوزیشن بن سکے, اسی لیے دوسروں کو ہم موقع دے رہے ہیں. یہ سارے نالائق لوگ ہیں, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ اپنی جماعت کی عمران خان کی نمائندگی کر سکیں. یہ ہے سلیس ترجمہ, باقی اب جو مرضی کہ 2 جملوں پہ ترجمے کو کمنٹ کیجئے. یہ جس طرح پریشان ہوئے, دیکھیں ہماری جماعت ہے, ہم جو نہیں دیکھیں, ہم جس کو مرضی, ہم سمجھتے ہیں اگر وہ ہماری نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم جس کو مرضی نومینیٹ کریں. ان کو اتنا مسئلہ کیا ہو رہا ہے, ان کو اتنا مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ اس طرح. دیکھیں میری بات سنیں, ہماری جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے لیڈر کے وہ ساتھ کھڑے ہیں, تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ تو سوری ان کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. طارق صاحب کو اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے کہ اچکزئی صاحب کیوں ہو گئے؟ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو پورا اپنے پروگرام اس کو بتا دیا کہ کیوں ہو گئے, مسئلہ نہیں ہے. اچکزئی صاحب کہاں سے آئے ہیں, کیسے آئے ہیں, لیکن ایک اس سے یہ بہتری ہوگی
کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات کا راستہ ضرور کھلے گا.